اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، سنڈے مدرسہ میں آپ کا میں استقبال کرتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ نے بہت اچھے سے قرآن مجید کو پڑھا ہوگا اور بہت زیادہ سے زیادہ اس کی پریکٹس کیا ہوگا گھر پہ بیٹھ کے۔ اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہر گھر میں ہمارے بچے بہت زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھے اور پریکٹس کے ساتھ اچھے مخرج و تجوید کے ساتھ اور انٹرسٹ لے قرآن میں۔ مطلب ہمارا اس درس کا مطلب ہی یہی ہے کہ بچے انٹرسٹ لیں، کیونکہ آج اس زمانے میں ہم بہت دور ہوتے جا رہے ہیں دھیرے دھیرے اس چیزوں سے، تو ہمیں کسی نہ کسی طرح سے اس چینل کے ذریعے سے اپنے بچوں کو اس چیزوں کے قریب لانا ہے۔ تو یہی اس درس کا، اس چینل کا مقصد ہے۔ اور جیسے کہ ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے کہ جب ہمیں معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہمارے بچے بہت انٹرسٹ لے رہے ہیں قرآن پڑھنے میں، تو بس چلیے اسی کے ساتھ جیسے آپ کو معلوم ہوگا کہ ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں سورہ بروج کو ہی پڑھا تھا اور 14 آیت تک کی اس کی ادائیگی کیا تھا، مگر آج پھر سے میں سورہ بروج کو پڑھوں گی۔ جیسے آپ کو معلوم ہے اس میں ٹوٹل 22 آیت ہے اور یہ مکی سورہ ہے۔ سورہ بروج کو اسٹارٹ کروں گی 14 سے ہی اسٹارٹ کروں گی تاکہ آج ہمارا سورہ پورا مکمل کمپلیٹ ہو جائے۔ تو چلیے اسٹارٹ ہم کرتے ہیں سورہ بروج کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واو زبر وا، ہا پیش ہو، و ہو، واو لام زبر ول، و ہو ول، غین زبر غا، فا واپش فو، غفو، رو لام پیش رل، غفورل، و ہو ول غفورل، واو زبر وا، دال واپش دو، و دو، دال پیش دو، و دو دو، و ہو ول غفورل ودود۔ یہاں پہ میں وقف نہیں کروں گی، اسے کنٹینیو کروں گی تاکہ بچوں کو معلوم ہو جائے کہ اگر کنٹینیو کریں گے تو کس طرح سے اسے ادا کریں گے۔ زال لام پیش ذل، عین رو زبر ار، ذل ار، شین لام زیر شل، ذل ار شل، وہو ول غفور الودود، ذل ارشل، میم زبر ما، جیم یا زیر جی، مجی، دال پیش دو، مجیدو، وہو الغفور الودود، ذو العرش المجید، فا عین زبر فا، عین الف زبر آ، فآ، لام لام دو پیش لل، فآلل۔ جیسے یہاں پہ تنوین کے بعد لام آ گیا یعنی یا رو لام، لام ایک آ گیا، لیٹر آ گیا اس میں، تو ادغام کا قانون آ گیا۔ تو جیسے آپ کو معلوم ہوگا کہ ادغام میں رو اور لام آ جائے تو ہم اسے زیادہ کھینچیں گے نہیں، یعنی گننا نہیں کریں گے۔ فآلل، لام زیر لی، میم الف زبر ما، لیما، فآلل لیما، یا پیش یو، رو یا زیر ری، یوری، دال پیش دو، یوریدو۔ یہاں پہ وقف بھی آیا اور وقف متعلق بھی آ گیا، تو ہم نے یوریدو کو یورید، جس طرح آپ نے دیکھا وہو ول غفور الودود، ذو العرش المجید، فعال لما یورید۔ ہا لام زبر حل، الف زبر آ، تا کھڑا زبر تا، اتا، کیف زبر کا، اتا کا، حل اتا کا، ہا زبر ہا، دال یا زیر دی، حدی، سا لام پیش سل، حدیثل، حل اتا کا حدیثل، جیم پیش جو، نون واپش نو، جنو، دال زیر دی، جنودی، حل اتا کا حدیث الجنودی۔ ہم یہاں پہ کنٹینیو کریں گے۔ فا رو زیر فر، عین واو زبر او، فر او، نون زبر نا، فر اونا، حل اتا کا حدیث الجنودی فرعون، واو زبر وا، سا زبر سا، وسا، میم واپش مو، وسمو، دال زبر دا، وسمودا۔ یہاں پہ وقف کے مطلق بھی آیا ہے اور وقف بھی آیا ہے، تو ہم یہاں پہ اسٹاپ کریں گے۔ وسمود، فرعون وسمود، حل اتا کا حدیث
جنودی فرعون وثمود. با زبر با، لام لام زل لل، بلل، لام زبر لا، زال یا زی، لذی، نون زبر نا، لذین، بلل لذین. کیف زبر کا، فا زبر فا، کفا، رو واپش رو، کفرو، بلل لذین کفرو، فا یا زیر فی، بلل لذین کفرو فی. تا کاف زبر تک، زا یا زی، تک زی. با واو دو زیر بیوں، تک زی بیوں، تک زی بیوں. بلل لذین کفرو فی تکذیبوں. واو لام زبر ول، لام کھڑا زبر لا، واللہ، ہا پیش ہو، واللہ. بل الذین کفروا فی تکذیب واللہ. میم واو زیر میم، واو زبر وا، میم وا. رو الف مد زبر رو، میم و رو. حمزہ زیر ای، میم و رو ای. ہا میم زیر ہم، میم و رو ایہم. بل الذین کفروا فی تکذیب واللہ من ورائہم. یہاں پہ میم کے میم ساکن کے بعد میم تشدید آ گیا، یعنی میم مشدد آ گیا. ورائہم، میم پیش مو، ہا یا زر ہی، محیط. تو دو پیش تن، محیطن. تو یہاں پہ محیطن ہے، ہم محیط، کیونکہ کلکلا والا قانون ہے جیسے آپ کو معلوم ہے. کتب جد میں تو بھی ایک حرف ہے، محیط. بل الذین کفروا فی تکذیب واللہ من ورائہم محیط. یہاں پہ ہماری جو 21 والی آیت ہے، با لام زبر بل، ہا پیش ہو، واو زبر وا، ہوا، بل ہوا. قوف رو پیش کر، الف کھڑا زبر آ، قرآ. نون میم دو پیش نم، قرآنم. ادغام والا قانون، قرآنم. بل ہوا قرآنم. میم زبر ما، جیم یا زر جی، مجی. دال دو پیش دن، مجیدن. بل ہوا قرآنم مجیدن. ہم کنٹینیو کریں گے کیونکہ لام الف آیا ہوا ہے. فا یا زر فی، بل ہوا قرآنم مجیدن فی. لام واو زبر لو، ہا میم دو زیر ہم، لوہم. بل ہوا قرآنم مجیدن فی لوہم. میم ہا زبر مح، فا واو پیش فو، محفو. زو دو زیر زن، محفوظن. مگر یہاں پہ ہم وقف کر رہے ہیں اور یہ ہمارے سورے کی آخری آیت ہے اور یہاں پہ ہم وقت اسٹاپ بھی کریں تو ہم اسے اس طرح پڑھیں، محفوظ. بل ہوا قرآنم مجیدن فی لوح محفوظ. جیسے آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے ہم نے ایک ایک آیت کو الگ الگ کر کے پڑھا ہے. اب ہم اس آیت کو ایک ساتھ پڑھیں گے تاکہ اور اچھے سے اس آیت کی ادائیگی کر سکیں. تو ہماری آیت جو ہے ہم نے 14 سے اسٹارٹ کیا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود.
بل الذین کفروا فی تکذیب واللہ من ورائہم محیط بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ جیسے آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے میں نے سورہ بروج کو اس درس میں کمپلیٹ کر دیا ہے اور کس طرح سے ہر آیت کو الگ الگ کر کے پڑھا اور ایک ساتھ بھی پڑھنے کی کوشش کیا ہے، اور پورے اس درس میں یعنی سورہ میں نے ہر ایک مخرج کو بہت کلیئر بتا دیا ہے، اور اتنے بار میں نے اس سارے مخرج کو میں نے ریپیٹ کیا ہے تاکہ بچے بہت آسانی سے ہر قانون کو سیکھ سکے، یعنی کس طرح سے ہمیں کلکلا والا قانون یوز کرنا ہے، کس طرح سے ہمیں ادغام والا قانون یوز کرنا ہے، کس طرح سے ہمیں نون مشدد یوز کرنا ہے یا میم مشدد کرنا ہے، جب ہم وقف کریں گے تو اس کی ادائیگی کیا ہوگی، جب ہم کنٹینیو کریں گے تو اس کی ادائیگی کیا ہوگی۔ تو جیسے دیکھیں کہ ہر قانون کو میں نے بتایا، اور اس سورے کو جتنا ہو سکا میں نے بہت اچھے سے پڑھنے کی کوشش کی، اسی کے ساتھ کیونکہ مجھے پتا ہے آپ کو بہت اچھا لگے گا اور اپنے بچوں کو بھی آپ اس کی بہت سے زیادہ پریکٹس کرائیں گے اور خود بھی پریکٹس کریں گے۔ بس مجھے دیجیے اجازت، بڑھتے ہیں مورل اسٹوری کی طرف۔ خدا حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم، آپ تمام کا استقبال ہے آپ کے فیوریٹ پروگرام سنڈے مدرسہ میں، جہاں ہماری ہر بار یہی کوشش رہتی ہے کہ ہم آپ کی نالج میں اضافہ کر پائیں اور ساتھ ہی آپ کے مینرز، آپ کے اخلاق اتنے بہترین ہو جائیں، اتنے اچھے ہو جائیں کہ جب بھی کوئی آپ سے ملے تو وہ یہ کہے ارے ماشاءاللہ یہ بچے کتنے اچھے ہیں۔ تو آئیے آپ کے اخلاق کو اور بہتر بنانے کے لیے ہم لے آئے ہیں ایک بہت ہی زیادہ اچھی سٹوری۔ بچے یہ جو سٹوری ہے یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے جڑی ہوئی ہے۔ ایک بار ایک بہت ہی امیر شخص جس کے پاس بہت سارے پیسے تھے، جس کا لباس بہت اچھا تھا، وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ کے بیٹھ جاتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، وہ شخص بھی وہاں بیٹھ جاتا ہے۔ کچھ ہی دیر میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی آتے ہیں اور وہ بھی وہاں بیٹھ جاتے ہیں، لیکن یہ جو صحابی بعد میں آتے ہیں یہ زیادہ رچ نہیں ہوتے، ان کے پاس زیادہ پیسے نہیں ہوتے، اور ان کا جو لباس ہوتا ہے وہ کافی زیادہ معمولی ہوتا ہے۔ اور وہ جیسے ہی آ کے اس امیر شخص کے بازو میں بیٹھ جاتے ہیں تو یہ جو امیر شخص ہوتا ہے نا، وہ اپنی جگہ سے تھوڑا ہلنے لگتا ہے، اپنے لباس کو سمیٹنے لگتا ہے، تھوڑا منہ بنانے لگتا ہے۔ ہم بھی اکثر اسکول میں ایسا کرتے ہیں نا کہ اگر ہمارے پاس کوئی بچہ آ کے بیٹھ جائے جو غریب ہو یا جس کے کپڑے ایک دم صاف نہ ہو تو ہم ان سے دوری اختیار کرتے ہیں۔ ہم لفٹ میں جاتے ہیں، اگر کوئی میڈ آ کر ہمارے پاس کھڑی ہو جائے، ہمارے پاس کوئی واچ مین آ کر کھڑا ہو جائے یا کوئی مزدور آ کر کھڑا ہو جائے تو ہم ایسے بیہیو کرتے ہیں جیسے کہ وہ لوگ اچھے نہیں ہیں، وہ لوگ صاف نہیں ہیں، ہم ان کا دل دکھا دیتے ہیں، ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم نے جانے انجانے میں کسی کا دل دکھا دیا۔ کتنی غلط بات ہے نا، اگر ہمارے ساتھ بھی کوئی ایسا کرے تو ہمیں کتنا برا لگے گا کہ ارے ایسے کیوں کیا ہمارے ساتھ۔ تو اسی طرح اس شخص نے جو کہ امیر تھا، وہ اس شخص کو دیکھ کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی جب ان کے پاس آ کر بیٹھتا ہے تو اپنے کپڑے سمیٹ لیتا ہے، تھوڑا دور ہونے لگتا ہے، یہاں وہاں اپنا منہ بنانے لگتا ہے۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس منظر کو دیکھتے ہیں تو وہ حیران ہو جاتے ہیں۔ وہ اس امیر شخص سے پوچھتے ہیں کہ کیا تمہیں ایسا لگتا ہے کہ اگر یہ تمہارے پاس آ کر بیٹھ جائے تو تمہاری جو بھی دولت ہے وہ اس کے پاس چلی جائے گی، یا اس کے تمہارے قریب آنے سے اس کی غربت، اس کی غریبی تمہارے پاس آ جائے گی؟ تو وہ شخص حیران ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ نہیں یا رسول اللہ، نہیں، میں نے ایسا نہیں سوچا تھا، اور اسے اس کی غلطی کا احساس ہو جاتا ہے، اور وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور اس شخص سے معافی مانگتا ہے کہ اگر جانے انجانے میں اس نے اس کا دل دکھا دیا تو وہ اسے معاف کر دیں، اور ساتھ ہی ساتھ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ میں اپنی دولت کا آدھا حصہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شخص کو دینا چاہتا ہوں، اسے گفٹ کرنا چاہتا ہوں اپنی غلطی کے لیے۔ لیکن وہ جو شخص ہوتا ہے جو غریب ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں، میں یہ دولت نہیں چاہتا، میں نہیں چاہتا ہوں کہ یہ اپنی آدھی دولت مجھے دے۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معلوم کرتے ہیں کہ جب یہ اپنی دولت تمہیں دینا چاہتا ہے تو تم انکار کیوں کرتے ہو؟ تو وہ شخص کہتا ہے میں اس لیے اس کی دولت نہیں لینا چاہتا کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ جب یہ پیسے میرے پاس آئے
تو مجھ میں بھی تکبر آ جائے, مجھ میں بھی انا آ جائے, اور میں بھی غریبوں کو یا دوسرے لوگوں کو اپنے سے چھوٹا سمجھنے لگوں. اب میرے پیارے بچوں, آپ مجھے بتائیے کہ اس اسٹوری سے ہم نے کیا سیکھا؟ بتائیے. آپ اپنی ممی پاپا کو بتا سکتے نا آپ نے کیا سیکھا؟ اس اسٹوری سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس زیادہ پیسے ہیں, ہمارا بیگ زیادہ اچھا ہے, ہمارے پاس اسٹیشنری زیادہ اچھی ہے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارے وہ فرینڈز یا ہمارے اسکول کے دوسرے اسٹوڈنٹس جن کے پاس اچھی بیگز نہیں ہوں یا اچھی اسٹیشنری نہیں ہو, یہ ہم سے کم ہے. نہیں, ہمیں کسی کو بھی اپنے آپ سے کم نہیں سمجھنا ہے. اور اگر کوئی ہمارے پاس آ کے بیٹھ جائے اور ہمارے پاس کوئی اچھی چیز ہو تو ہمیں اس کے لیے پراؤڈ فیل نہیں کرنا ہے. پروردگار عالم کو وہ لوگ نہیں پسند جن میں بہت انا ہوتی ہے, جو بہت غرور کرتے ہیں. اسی لیے ہمیشہ ہمبل رہنے کی کوشش کرنی چاہیے. ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے اخلاق کی وجہ سے, ہمارے بیہیویئر کی وجہ سے ہم کسی کو تکلیف نہیں پہنچائیں. آئیے دیکھتے ہیں سسٹر فاطمہ آپ کے لیے کیا لے کر آئی ہیں. السلام علیکم مائی ڈیئر کڈز. ہم بات کر رہے ہیں امام محمد باقر علیہ السلام کی لائف ہسٹری کے بارے میں. پچھلی بار میں نے آپ کو بتایا تھا کہ امام جب سیریا سے مدینہ واپس جا رہے تھے تو ان کی ملاقات ہوئی تھی ایک عیسائی پادری سے جو ان سے کچھ سوال کرنا چاہ رہا تھا, لیکن ہم نے وہیں روک دی تھی اپنی کانورسیشن. تو آج ہم اسے آگے بڑھاتے ہیں. امام علیہ السلام سے جب اس نے بولا کہ میں آپ سے سوال کر سکتا ہوں, امام نے کہا ہاں بالکل کر سکتے ہو. تب اس نے پوچھا ٹھیک ہے آپ یہ بتائیے سب سے پہلے کہ وہ کون سا وقت ہے اس دنیا میں جو اس دنیا کے گھنٹوں میں نہیں گنا جاتا. تو امام نے کہا کہ وہ صبح صادق کا وقت ہے, کہ جب رات ختم ہو رہی ہوتی ہے اور صبح ہونے والی ہوتی ہے, یہ وہ وقت ہوتا ہے جسے کہتے ہیں ہم ساعت بہشتی. یہ وہ وقت ہے. امام علیہ السلام نے بتایا کہ جب بیماروں کو تھوڑی سی راحت ملتی ہے, یا جو رات بھر جاگے ہوئے ہوتے ہیں انہیں نیند کا موقع ملتا ہے, یا پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ لوگوں کو اپنی عبادت کی طرف راغب کرتا ہے, لوگوں کو اس میں لطف آتا ہے. اور یہی جو گھنٹہ ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے اپنی فجر کی نماز کے لیے رکھا ہے. اس آور کو اللہ نے اپنے لیے مخصوص کیا ہے. پھر اس عیسائی پادری نے پوچھا کہ اچھا یہ بتائیے آپ لوگوں کا ماننا ہے کہ جنت میں کسی کو بھی کھانے پینے کی کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی, لیکن وہاں پر کسی کو پیشاب یا پیخانے جانے کی بھی حاجت نہیں ہوگی, تو یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان سب کچھ کھائے پیے لیکن پھر بھی اسے جو ہے تو ہم عام زبان میں جیسے کہتے ہیں کہ اسے ٹوائلٹ جانے کی ضرورت نہ پڑے. تب امام علیہ السلام نے کہا کہ اس کا بہت ہی آسان سا طریقہ سمجھنے کا یہ ہے کہ شکم مادر میں یعنی ماں کے پیٹ میں جب ایک بچہ ہوتا ہے تو ماں جو کچھ بھی کھا رہی ہوتی ہے اس سے وہ بچہ سیراب ہو رہا ہوتا ہے اور اپنی غذا حاصل کر رہا ہوتا ہے, لیکن اسے وہاں پر پیشاب پیخانے کی ضرورت نہیں پڑتی. اور اسی طرح ہم لوگوں کو امام نے اس کا اگزامپل دیا. پھر اس نے تیسرا سوال پوچھا کہ اچھا یہ بتائیے کہ علم بانٹنے سے بڑھتا ہے لیکن گھٹتا نہیں, اس کو آپ کیا کسی مثال کے ذریعے ثابت کر سکتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی چیز بانٹتے رہے ہم اور وہ گھٹے نہیں؟ امام علیہ السلام نے اس سے کہا کہ اس کی مثال ہے ایک چراغ کی طرح. جیسے ہم ایک چراغ سے ہزاروں چراغ روشن کر سکتے ہیں, لیکن جو پہلا چراغ ہے اس کی روشنی میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. بالکل علم اسی چراغ کی طرح ہے کہ ہم ہزاروں لوگوں کو علم بانٹ سکتے ہیں لیکن ہمارے علم میں سے کمی نہیں آئے گی بلکہ علم صرف بڑھتا ہی جائے گا. تو اس پادری نے پوچھا کہ وہ کون سے لوگ ہیں جو ساتھ میں پیدا ہوئے اور ساتھ میں مرے, لیکن ان لوگوں کے بیچ میں 100 سال کا وقفہ تھا. تب امام علیہ السلام نے بتایا کہ وہ عزیر اور عزیز تھے. یہ دونوں ساتھ میں پیدا ہوئے, ان کا انتقال بھی ساتھ میں ہوا, لیکن اس میں بیچ میں 100 سال کے لیے جناب عزیر علیہ السلام کو اللہ نے سلا دیا تھا. 100 سال تک وہ سوتے رہے. اس کے بعد جب وہ واپس آئے تو یہ اپنے بھائی کے ساتھ رہنے لگے, لیکن ان کا جو انتقال تھا یہ اپنے بھائی کے ساتھ ہی ہوا, لیکن ان کے بیچ میں 100 سال کا وقفہ تھا. یہ سب کچھ سننے کے بعد وہ جو عیسائی پادری تھا وہ خاموش ہو گیا اور اس نے صرف اتنا ہی کہا کہ ان کے آگے کوئی کچھ بولے تو پھر یہ اچھی بات نہیں ہے, کیونکہ اگر ان جیسا کوئی موجود ہے اور پھر اس میں لوگ مجھ سے سوال کریں تو یہ بہت ہی زیادہ غلط بات ہے. اب کوئی مجھ سے سوال نہیں کرے گا, میں کسی کا جواب نہیں دوں گا, کیونکہ ان کی موجودگی میں کچھ بھی بولنا غلط ہے. اور پھر اس کے بعد اس پادری نے دین اسلام لانے کا اعلان بھی کر دیا اور وہ امام علیہ السلام کے چاہنے والوں میں سے ہو گیا. تو دیکھا آپ نے بچوں کی کس طرح امام علیہ السلام اپنے علم سے لوگوں کو اپنی طرف کھینچتے ہیں. وہ کسی کو جا کے بولتے نہیں کہ آؤ مجھ میں مانو, میں 5واں امام ہوں اور مجھ پر ایمان لے کر آؤ. وہ بس اس طرح سے اپنا رویہ رکھتے ہیں, اپنی نالج ایسی رکھتے ہیں کہ لوگ خود بخود ان سے متاثر ہو جاتے ہیں. اور یہ تھی امام علیہ السلام کی پرسنالٹی. اگلے ہفتے ہم جانیں گے کہ امام محمد باقر علیہ السلام کی لائف میں اور کیا کچھ انٹرسٹنگ تھا.
ابھی مجھے دیجیے اجازت، دیکھتے ہیں سسٹر سکینہ آپ کے لیے کون سی سورہ کی تفسیر لائی ہیں۔ السلام علیکم بچوں، آج کے ایپیسوڈ میں ہم سورہ ملک کی تفسیر کو ڈسکس کریں گے۔ سورہ ملک قرآن کا 67 نمبر کا سورہ ہے اور یہ ایک مکی سورہ ہے، یعنی یہ سورہ مکے میں نازل ہوا تھا۔ یہ سورہ آپ کو قرآن کے 29 پارے میں ملے گا اور اس سورہ میں ٹوٹل 30 آیتیں ہیں۔ ہم نے آیت نمبر 1 سے لے کے 5 تک پچھلے ایپیسوڈ میں ڈسکس کر لیا ہے۔ اگر آپ نے نہیں دیکھا تو ضرور جا کے اس ایپیسوڈ کو بھی دیکھیے۔ آج کے ایپیسوڈ میں ہم آگے کی 5 آیتوں کو ڈسکس کریں گے، تو آئیے آج کی تفسیر کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 6، وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ اس آیت میں اللہ فرما رہا ہے، اور جن لوگوں نے اپنے پروردگار کا انکار کیا ہے ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور وہی بدترین انجام ہے۔ تو اس آیت میں اللہ فرما رہا ہے کہ جو لوگوں نے خدا کا انکار کیا، یعنی جو لوگ کہتے ہیں کہ خدا ایگزسٹ نہیں کرتا، خدا کی ایگزسٹنس میں بلیو نہیں کرتے، ان کے لیے آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے اور وہ ان کا منتظر ہے۔ آیت نمبر 7، اذا علقوا فیہا سمیعوا لہا شہیقا وہی تفور۔ اس آیت میں اللہ فرما رہا ہے، جب بھی وہ اس میں ڈالے جائیں گے اس کی چیخ سنیں گے اور وہ جوش مار رہا ہوگا۔ اس آیت میں اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ جو خدا میں بلیو نہیں کرتے، جب انہیں عذاب میں ڈالا جائے گا، جب انہیں آگ میں ڈالا جائے گا تو وہ آگ چیخ مار رہی ہوگی اور وہ آگ جوش مار رہی ہوگی۔ آیت نمبر 8، تقاد تمیز من الغیظ کلما القیہا فیہا فوج سألہم خزنتها الم یأتیکم نذیر۔ تو آیت نمبر 8 میں اللہ فرما رہا ہے، بلکہ قریب ہوگا کہ جوش کی شدت سے پھٹ پڑے جب بھی اس میں کسی گروہ کو ڈالا جائے گا تو اس کے داروغہ ان سے پوچھیں گے کہ کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا۔ تو آیت نمبر 8 میں اللہ یہ فرما رہا ہے کہ جب ان لوگوں کو، ان لوگ کے گروپ کو جو اللہ میں بلیو نہیں کرتے، جب انہیں انگار میں، وہ عذاب میں ڈالا جائے گا، تب اتنی شدت زیادہ ہوگی اس آگ کی کہ وہ اتنی شدت ہوگی کہ وہ پھٹ پڑے گا، یعنی وہ برسٹ ہو جائے گا۔ اور وہاں پہ جو فرشتہ ہے جو لوگوں کو ڈال رہا ہوگا وہ ان لوگوں سے پوچھے گا کہ کیا تمہیں کوئی ڈرانے والا یا کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں آیا تھا۔ آیت نمبر 9، قالوا بل قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء ان انتم الا في ضلال كبير۔ تو اس آیت میں اللہ فرماتا ہے، تو وہ لوگ کہیں گے کہ آیا تو تھا لیکن ہم نے اسے جھٹلایا اور یہ کہہ دیا کہ اللہ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا ہے، تم لوگ خود بہت بڑے گمراہی میں مبتلا ہو۔ تو جب وہ عذاب دینے والا فرشتہ لوگوں سے پوچھے گا کہ کیا تمہیں کوئی گائیڈ کرنے والا، کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، تو وہ لوگ کہیں گے کہ آیا تو تھا بٹ ہم نے انہیں ڈینائی کر دیا، ہمیں انکار کر دیا کہ آپ خود غلط ہو، آپ ہمیں کیا گائیڈ کرو گے، آپ ہی غلط راستے پہ چل رہے ہو، اور ان لوگوں کی بات نہیں سنی۔ آیت نمبر 10، وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَأْكِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ۔ تو اس آیت میں اللہ کہتا ہے، اور پھر کہیں گے کہ اگر ہم بات سن لیتے اور سمجھتے ہوتے تو آج جہنم والوں میں نہ ہوتے۔ تو وہ لوگ اس وقت افسوس کریں گی کاش اگر ہم نے بات سن لی ہوتی۔ بٹ کس لوگوں کی بات کر رہا ہے یہاں پہ خداوند عالم؟ خدا نے انبیاء کو بھیجا ہے، پروفٹس کو بھیجا ہے، اہل بیت کو بھیجا ہے، اماموں کو بھیجا ہے۔ یہ قرآن جو ہے کتاب، وہ ہماری گائیڈنس کے لیے ہے۔ تو جو لوگوں نے اس دنیا میں پروفٹس، اہل بیت اور قرآن کی باتوں کو ڈینائی کیا ہے، وہ آخرت میں افسوس کریں گی کاش اگر انہوں نے ان کی بات مان لی ہوتی، قرآن پڑھ لیا ہوتا، قرآن کی بات پہ یقین کر لیا ہوتا، تو آج وہ جہنم میں نہ ہوتے۔ تو آج کے ایپیسوڈ میں بس اتنا ہی۔ آپ ٹیم سنڈے مدرسہ کو دیجیے اجازت اور بنے رہیے چینل ون پر۔